لنکونن من الخاسرین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں جو اس حکومت نے جس طریقے سے ہمیشہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس دفعہ پھر 245 لگا کر فوج کو بیچ میں انوالو کر کے یہ جو حرکت کی ہے اس کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ تاریخ بتاتا ہوں اس قوم کو اس ایوان کے ذریعے۔ 1977 میں بھٹو صاحب جس کو یہ قوم شہید کہتی ہے، ہم بھی شہید کہتے ہیں، انہوں نے انارکلی کے اندر اسی طرح لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی تھیں۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے یہی حرکت کی اور عام لوگوں پر گولیاں برسائیں اور لوگوں کو شہید کیا، اور آج مل کر انہوں نے دوبارہ ایک وہ حرکت کی۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو جو بات کروں گا ریکارڈ کے مطابق کروں گا کہ یہ کام شروع ہوا داؤد خیل کے مقام پر پنجاب میں، جو ہمارا ساؤتھ ریجن کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو بھی کرک کے ایک نوجوان کو گولی ماری گئی۔ یہ گولیاں بہت پہلے سے شروع ہوئیں۔ یہ ہمیں کوئی ریڈ زون اور ڈی چوک کے ڈرامے نہ دکھائے، اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ اسلام آباد ٹول پلازے کے بعد 26 نمبر کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور وہاں پہ بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے۔ ایک پرامن جماعت پرامن طریقے سے اپنے اس لیڈر کے لیے جو کہ جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، نکلتی ہے اور پورے پاکستان کو بند کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پہ ان کی حکومت ہے ان تمام صوبوں میں گولیاں برسانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کہ ایک اوے بھائی تم جن کے ساتھ ملے ہوئے ہو نا، وہ ہر جگہ سازش کر لیتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ ہاں جناب اسپیکر، یہ پوری قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ عوام کی طاقت یہ ہے کہ ایک لیڈر جو جیل میں ہے، 1.5 سال سے بے گناہ جیل میں ہے، اس کی کال کے اوپر اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی مارچ، فسطائیت کے، گولیوں کے، رکاوٹوں کے، آنسو گیسوں کے باوجود نکلی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کہ آپ بھی پاکستان کی تمام مارچز دکھائیں، اس پہ عوام دکھائیں، ویڈیو کلپ دکھائیں اور اس کی دیکھیں۔ اگر اس سے بڑی مارچ اجازت کے ساتھ کوئی نکال پایا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے عوام کی محبت، یہ ہے عوام کی آواز، جو اس وقت محسوس نہیں کر رہے فیصلہ ساز، اور ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرح ملک کو ایک دفعہ پہلے لے جایا گیا اور یہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ ہمارے یہ شہید انشاءاللہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ جس مقصد کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے جو شہادت انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر کے ہم دم لیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 245 لگا کر اس دفعہ انہوں نے گولیاں ہمیں فوج سے مروائیں۔
میں فوج کے ان سپاہیوں کو یہاں سے مخاطب ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ضرور اور سوچنا کہ اگر ایسا کام تمہارے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو تمہاری بیوی کیا سوچتی، اس کی ماں کیا سوچتی، اور مارنے والے کے بارے میں کون سی بددعا دیتی، کون سی آہ نکلتی اس کے دل سے. سوچنا ضرور. ایسے حکم کو مان کر ایک نوکری کے لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم نے جو حرکت کی ہے تمہیں اس جہان اور اس جہان انشاءاللہ سکون نہیں ملے گا. اور میری یہ دعا ہے، بربلا یہ دعا ہے میری، کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایسی تکلیف، ایسا دکھ، ایسا درد دکھا کہ تاریخ میں لوگوں کو مثال ملے کہ لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور عبرت کے نشان کے طور پر آپ کی تکالیف اور ضلالت لوگ دیکھیں اور وہ سمجھ آئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے. جناب اسپیکر، گولی ایک کے اوپر 10 گولی ہم بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ہمارا لیڈر کہتا ہے پرامن، پرامن. ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دیں گے اور پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے. اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے. ہم اپنے گھر جائیداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنا حق اس طریقے سے لیں. یہ روایت، یہ رواج ہم نہیں مانتے. اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے. لگاؤ گورنر راج. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج. تم اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس مینڈیٹ کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. اس پورے صوبے کی عوام، کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں، اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری ہو، لیڈر بھی ہمارا جیل میں، گولیاں بھی ہم کھائیں، پرامن احتجاج بھی ہم نہ کر سکیں؟ اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے. پنجاب پولیس کچے کے ڈاکو تو کنٹرول ہو نہیں رہے، جتنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو. تمہاری غیرت میں نے دیکھی ہوئی ہے. 100 سے زیادہ بندے پکڑے ویڈیو ہیں. جب پکڑے جاتے ہو تو پہلا نعرہ مارتے ہو عمران خان زندہ باد، لکھ دل لعنت تیرے تے. مار رہے تھے نا نعرے مار رہے تھے نا. پھر یہ اور ہمارا ظرف 2 کلومیٹر میں نے چل کے اور انہوں نے چل کے میں نے دیکھا کہ ہم ان کو لوگوں سے بچا کر ہم ان کو اپنی منزل تک پہنچا رہے تھے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ہم لوگ وہاں پہنچے اور اپنے لوگ شامل کر کے وہی 9 مئی، آج تک ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کراؤ، انکوائری نہیں ہو رہی. وہی 9 مئی ہمارے اندر بندے ڈال کے اب بہانہ بنائیں گے کہ ریڈ زون میں گھس گئے تھے. تو ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے، ریڈ زون بھی تو ہمارا ہی ہے. پرامن طریقے سے چھوڑ دو تو ریڈ زون میں کیا ہے؟ تم گولیاں مارو گے، اندھی گولیاں مارو گے. ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ. اگر کوئی ریڈ زون میں غلطی سے گیا بھی ہوگا، عمران خان کا حکم تھا کہ ڈی 4 تک ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ماسک والا ضرور ہوگا، اس کے ساتھ اس کو لے جانے والا. جس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں ہماری لیڈرشپ نے کہا مت جاؤ، دروازے کھولتے گئے، راستے کھولتے گئے، لے جاتے گئے اور آخر میں کہا کہ حملہ ہم نے کیا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے، یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے ساتھ میری پارٹی کے لیڈر، میرا چیئرمین عمران خان کی بیوی بشرا بیگم میرے ساتھ ہے. ایسیسینیشن کا حملہ، قاتلانہ حملے ہوئے، قاتلانہ حملے ایک بار نہیں، جگہ جگہ پر ہوئے. اس کا بھی ریکارڈ دے رہا ہوں.
کہاں سے شروع ہوئے؟ کلثوم ہاسپٹل سے سنائپر بٹھائے ہوئے ہیں، چون چون کے مار رہے ہیں، اس سے دل نہیں بھرا۔ آگے جا کے چائنا چوک، وہاں پر سنائپر کھلے فائر، وہاں سے دل نہیں بھرا۔ آگے ڈی چوک پہ ایل ایم جی، اس طرح کے ایل ایم جی کے برسٹ تو کبھی تمہیں دشمن میں بھی نہیں مارے، ورنہ کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا۔ اگر ایسے برسٹ جو تم نے وہاں مارے ہیں، یہ تم نے وہاں مارے ہوتے، کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا۔ اگر اس بارڈر پہ جو ہم سے کلیئر نہیں ہو رہی، اگر تم واقعی چاہتے کہ دہشت گردی ختم ہو تو ایسے برسٹ سے تو یہ دہشت گردی بھی اس بارڈر پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ گولیوں، یہ بندوقوں کے منہ نیتوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خرید کے دیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور وہ آپ ہم پہ چلائیں اور بار بار چلائیں اور ہم خاموش رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اسلام کا جس کے نام پہ ملک بنا ہے اور انسانیت کا تو خیال کر لو۔ اور پھر انسانیت کا خیال اگر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو انسان سے فرعون بنانا چاہتے ہو تو فرعون کا جو حال ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں آن ریکارڈ ابھی جب بتاؤں گا، اپنی کیبنٹ کے تھرو پاس کروں گا، میں وہ چوک بتاؤں گا کہ جن چوکوں پر اسلام آباد کے چوکوں کے اوپر جس کو کہتے ہیں سیف سٹی، ان پہ گزرتے ہوئے میرے اوپر کھڑے ہو کے ایسے فائر مارے گئے، ایک نہیں 3 چوکوں پر مارے گئے، ڈی چوک کے بعد برگلا روڈ کے اوپر۔ لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کیمرے پھر پہلے کی طرح خراب ہوں گے، جس طرح ہائی کورٹ کے کیمرے غائب ہو گئے۔ ان چوکوں میں کیمرے کے اس ٹائم خراب ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس ملک میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہو گئی تو کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے روڈ پہ منال پہ اپنے صوبے کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پر مجھے فالو کر کے لگاتار گولیاں برسائی گئیں، پیچھے سے گاڑیاں ماری گئیں، رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اپنے صوبے میں اندر داخل ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور کے اوپر یہ بھی ریکارڈ پہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہنڈریڈز آف رینجرز صوبے کے اندر داخل ہو کے پہنچی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا میرے صوبے میں پھر وہ قانون لاگو نہیں ہے جو پہ لاگو ہے؟ میں یہاں پہ واضح پیغام دیتا ہوں، یہ ایک واضح پیغام ہے۔ میں پوری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹ قتل کرنا چاہا، مجھے بھی اور بشرا بی بی کو بھی۔ دوسرا جو ذہن میں تھا کہ شاید اغوا کرتے، گرفتاری تو لگ نہیں رہی تھی اس ماحول میں کہ گرفتاری کا کوئی پروگرام ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ اللہ الحق ہے، اللہ جانتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے عمران خان کی عزت کو محفوظ رکھ کے اپنا وہ حق ادا کیا ہے کہ جو لوگوں نے ہمیں ووٹ کی صورت میں دیا تھا اور یہاں اس ایوان میں پہنچایا تھا، اور یہاں پر اس ایوان میں آپ نے مجھے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ کسی ایسی چیز سے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید ہماری روایات، ہماری رواجات اور ہمارے آباء و اجداد کا ہمارا وہ ایک جو ظرف ہے، ایک معیار ہے، ایک وقار ہے، ایک جو ہمارا پراؤڈ ہے، وہ شاید ہمارا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ میں اس بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہوئی حکومت کو اور پھر ان کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی یہ پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج،
ہمت کرو، کرو ہمت، مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قیدی نمبر 804۔ یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگاؤ؟ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو، کرسی نہیں، عزت، غلامی نہیں، آزادی، خودداری، یہ ہمیں چاہیے اور پوری قوم کو یہ چاہیے۔ اور پوری قوم جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گی انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری عزت محفوظ ہوں۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا۔ جو انقلاب نہیں لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہر ایک کی باری آئے گی، اس سے پہلے کہ سب کی باری آ جائے۔ جاگو، جاگو اپنے حق کے لیے، نکلو اپنے حق کے لیے، اٹھو اپنے حق کے لیے، پرامن آئین کے مطابق۔ لیکن جب یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا پرامن رہنا تمہاری کمزوری بن رہا ہے، تو پھر میں عمران خان سے بھی گزارش کروں گا کہ خان صاحب اس دفعہ پرامن کا لفظ مت کہنا۔ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا، منت کروں گا، سماجت کروں گا، خواست کروں گا کہ پرامن مت کہنا۔ پھر دیکھنا، پھر دیکھنا کہ کس کے سینے میں کتنی گولیاں جاتی ہیں۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے؟ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں؟ کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں، اب جب اسلحہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ مت لے جاؤ ملک کو اس طرف، مت لے جاؤ ملک کو اس طرف۔ پھر ورنہ تاریخیں جب کہتی ہے کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہرائیں۔ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی جلد سے جلد چاہیے۔ ورنہ یہ جو تم فسائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو، ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے، تب جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تم ہوگے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے اندر نہ غلامی ہے اور نہ ہی میرے اندر یہ کرسی کا خوف ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور میری زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور تم کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لوگوں کو، بچوں کو مار رہے ہو، اور تمہیں سکون ملے گا؟ اور جن کو تم استعمال کر رہے ہو کیا ان کو سکون ملے گا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس میں سکون مل رہا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے۔ اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا پھر مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ عمران خان کو رہا کر دو، ورنہ ابھی ہم نے پھر میٹنگ کی ہے، اگلی کی بدلی تیار کی ہے، اور یہ ایک بدلی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ حکومت ہو نہ ہو، ہماری حکمت عملی اس کے باوجود بھی ہے، اور ہم اس پہ کام کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے، حق کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے مریں گے۔ اور اگر حق نہیں ملے گا اور اسی طرح جس طرح